اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 15واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مومن آخرت کے لیے زاد راہ بناتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے۔ 15ویں مجلس 9 ذی قعدۃ النجیب 545 ہجری کو اتوار کے دن خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، مومن صرف توشہ لیتا ہے، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، اور کافر پورا فائدہ لیتا اور مزہ اڑاتا ہے۔ مومن مسافر جیسا زاد راہ لے لیتا ہے، اپنے تھوڑے سے مال پر قناعت کرتا ہے اور بہت سے مال کو آخرت کی طرف آگے بھیجتا رہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے لیے بمقدار توشہ مسافر کے جس کو وہ اٹھا سکے رکھ لیتا ہے، اور اس کا تمام مال آخرت میں ہے۔ اس کا قلب اور ہمت تو اسی طرف ہے، اس کا دل دنیا سے منقطع ہو کر اسی طرف متوجہ ہے۔ وہ اپنی تمام طاعتوں کو آخرت ہی کی طرف بھیج دیتا ہے، نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف۔ اگر اس کے پاس عمدہ خوشگوار کھانا ہوتا ہے تو وہ فقراء پر اس کا ایثار کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس سے بہتر کھانا کھلایا جائے گا۔ مومن عارف عالم کی ہمت کا منتہی بس قرب باب الہی، اور یہی ہوتا ہے کہ اس کا قلب قبل آخرت کے دنیا ہی میں واصل بحق ہو جائے۔ اس کے قلب کے قدموں اور باطن کی سیر کی غایت محض قرب ہی قرب ہے۔ میں تجھے قیام اور قعود اور رکوع و سجود اور سہو اور محنت و مشقت میں دیکھتا ہوں، حالانکہ تیرے قلب کی یہ حالت ہے کہ نہ وہ اپنی جگہ سے عروج و ترقی کرتا ہے، اور نہ وہ اپنے وجود کے گھر سے نکلتا ہے، اور نہ وہ اپنی عادت سے باز آتا ہے۔ تو طلب مولا میں اس حیثیت سے سچائی دکھا کہ تیری سچائی تجھ کو بہت سی مشقتوں سے بے پرواہ بنائے ہوئے ہو۔ تو اپنے وجود کے انڈے کو سچائی کی چونچ سے کھٹک دے، اور جن دیواروں سے تو خلق کو دیکھتا ہے اور جن سے تو ان کے ساتھ مقید ہے، توحید و اخلاص کے کدال پھاوڑوں سے ڈھا دے۔ تو اپنے اس طلب کے پنجرے کو جس سے تو اشیاء کو طلب کرتا ہے اپنے زہد کے ہاتھ سے توڑ ڈال، اور اپنے قلب سے پرواز کر یہاں تک کہ تو قرب الہی کے دریا کے کنارے پر جا پڑے۔ پس اس وقت تیرے پاس سابقہ تقدیر الہی کا ملاح عنایت الہی کی کشتی لے کر آئے اور تجھے سوار کر کے تیرے رب عز و جل کی طرف تجھے پہنچا دے۔ یہ دنیا دریا ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی۔ اسی واسطے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا دریا ہے اور ایمان کشتی، اور ملاح طاعتیں اور کنارہ آخرت۔ اے گناہوں پر ہٹ جانے والو، ان قریب تمہارے پاس اندھا پن اور بہرا پن اور اپاہجی اور محتاجی اور مخلوق کے قلبوں کی سختی آنے والی ہے۔ تمہارے سارے مالی نقصانوں اور تاوانوں اور چوریوں میں چلے جائیں گے۔ تم عقل مند بنو، اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے مال کو شریک خدا نہ ٹھہراؤ، اور اس پر بھروسہ نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ ٹھہرو۔ مال کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اس کو اپنے گھروں اور جیبوں کے اندر اپنے غلاموں اور وکیلوں کے پاس رکھ دو، اور تم موت کا انتظار کرو۔ تم اپنی حرص کو کم اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کر دو۔
ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا مومن عارف باللہ اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کسی کو بھی طلب نہیں کرتا، وہ تو اپنے مولا سے مولا ہی کو طلب کرتا ہے۔ اے غلام، تو اپنے قلب سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر۔ تائب یعنی توبہ کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ عز و جل کے ارشاد وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کہ یہی معنی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی تم رجوع کرو، تمام چیزوں کو اسی کی طرف سپرد کر دو اور اپنے نفسوں کو اس کی طرف سپرد کر دو، اور اس کو اس کی قضاء و قدر اور اس کے امر و نہیں اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو، اور اپنے قلبوں کو خدا کے روبرو گونگا، لولا، لنگڑا اور اندھا بنا کر بغیر چون و چرا اور بغیر جھگڑے اور بلا مخالفت کے موافقت و تصدیق کے ساتھ ڈال دو، اور کہو امر الہی سچا ہے، تقدیر سچی ہے۔ سابقہ یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اور پہلے لکھا جا چکا سچا ہے۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے بلا شک تمہارے قلوب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے، اس کے دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ کسی چیز سے مانوس نہ ہوں گے بلکہ ہر چیز سے جو عرش کے نیچے سے لے کر زمین کے نیچے تک ہے وحشت کریں گے، اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہو کر اور تمام حادث نو پیدا چیزوں سے قطع تعلق کر کے خدا کی طرف بھاگیں گے۔ مشائخ کرام کا حسن ادب وہی کر سکتا ہے جو ان کی خدمت میں رہا ہو اور ان کی بعض ان حالتوں پر جو خدا کے ساتھ ان کی تھیں خبردار ہو گیا ہو۔ اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف اور بدگوئی کو مثل گرمی اور سردی اور رات و دن کی سمجھا ہے، اور ان دونوں کو اللہ عز و جل کی ہی طرف سے جانتے ہیں، اس واسطے کہ ان دونوں کے لانے پر سوائے اللہ تعالی کے کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ پس جب ان کے نزدیک یہ امر متحقق ہو گیا تو انہوں نے تعریف کرنے والوں کی بندگی کی اور نہ بدگوئی کرنے والوں سے لڑائی کی، اور نہ یہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے دلوں سے خلق کی عداوت و محبت نکل گئی، نہ وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور نہ دشمنی، بلکہ ہر ایک سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ بغیر سچائی کے تجھے علم کیا نفع دے گا، باوجود علم کے اللہ نے تجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تیرا علم سیکھنا اور نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا خلق کے لیے ہے تاکہ وہ تیری طرف قرار پکڑیں اور اپنے مال تیرے لیے خرچ کیا کریں، اور وہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں تیری تعریف کیا کریں۔ اس امر کو تسلیم کر لے، یہ ان سے تجھے حاصل بھی ہو جائے گا، لیکن جب تجھے موت اور عذاب اور قبر کی تنگی اور دہشتیں آ جائیں گی تو تیرے اور ان کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ تجھ سے کسی تکلیف کو دفع نہ کر سکیں، اور جو کچھ تو نے ان کے مالوں میں سے حاصل کیا تھا اس کو تیرے سوا دوسرے لوگ کھائیں گے، اور عذاب و حساب تجھ سے ہوگا۔ نہ وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور نہ دشمنی، بلکہ ہر ایک سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ بغیر سچائی کے تجھے علم کیا نفع دے گا، باوجود علم کے اللہ نے تجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تیرا علم سیکھنا اور نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا خلق کے لیے ہے تاکہ وہ تیری طرف قرار پکڑیں اور اپنے مال تیرے لیے خرچ کیا کریں، اور وہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں تیری تعریف کیا کریں۔ اس امر کو تسلیم کر لے، یہ ان سے تجھے حاصل بھی ہو جائے گا، لیکن جب تجھے موت اور عذاب اور قبر کی تنگی اور دہشتیں آ جائیں گی تو تیرے اور ان کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ تجھ سے کسی تکلیف کو دفع نہ کر سکیں گے، اور جو کچھ تو نے ان کے مالوں میں سے حاصل کیا تھا اس کو تیرے سوا دوسرے لوگ کھائیں گے، اور عذاب و حساب تجھ سے ہوگا۔ اے بدبخت، اے محروم، تو کام کرنے والوں، دنیا میں تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہے، کل بروز قیامت دوزخ میں تکلیف اٹھانے
والا ہوگا۔ عبادت ایک صنعت ہے اور اس کے اہل اولیاء اور ابدال ہیں جو کہ مخلص اور اللہ عز و جل کے مقرب ہیں۔ قلب سے عالم باعمل دنیا میں اللہ عز و جل کے خلیفہ اور اس کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے وارث ہیں، نہ کہ تم۔ اے ہوس ناکو، اے زبان درازی سے اور باطن کی جہالت کے ساتھ ظاہر کے فقہ میں مشغول ہونے والو، سوچو، علم پڑھو، عمل کرو۔ اے غلام، تو کچھ بھی نہیں، تیرا کسی شے پر قیام نہیں، تیرا تو اسلام بھی صحیح نہیں ہوا۔ اسلام جس پر کہ کلمہ شہادت کی بنیاد ہے وہ بھی تو تیرے لیے تمام نہیں ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تیرے قلب میں تو معبودوں کی ایک جماعت ہے۔ تیرا بادشاہ وقت اور والی محلہ سے ڈرنا تیرا معبود ہے۔ تیرا اپنے کسب اور اپنے نفع اور اپنی طاقت و قوت اور اپنے کان اور آنکھ اور اپنی قوت پکڑ پر بھروسہ کرنا معبود ہے۔ تیرا ضرر و نفع، عطا و منع کے واسطے مخلوق کی طرف توجہ کرنا معبود ہے۔ مخلوق میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں سے ان چیزوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ان کا اللہ کو یاد کرنا محض زبانی عادت ہے، قلوب کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اس معاملہ میں ان کو جانچا جاتا ہے بھڑک جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کل تمام فضیحتیں کھل جائیں گی اور پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس، تو اپنے قول کی تائید کر رہا ہے۔ جب تو لا الہ کہتا ہے پس یہ نفی کلی ہے، یعنی کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور الا اللہ اثبات کلی ہے، خدا کے لیے نہ اس کے غیر کے لیے، یعنی خدا ہی معبود ہے نہ کوئی دوسرا۔ پس جس وقت تیرے قلب نے اللہ کے سوا کسی دوسرے پر اعتبار بھروسہ کیا، پس تو اپنے اثبات کلی میں جھوٹا ہو گیا، اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہ تیرا معبود بن گیا۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، قلب وہی مومن ہے، وہی موحد، وہی مخلص، وہی متقی، وہی پرہیزگار، وہی زاہد، وہی موقن یقین رکھنے والا، وہی عارف، وہی عامل، وہی امیر و بادشاہ ہے، اور اس کے ماں سوا تمام اعضاء اس کا لشکر و پیرو ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہہ، پھر اپنی زبان سے، اور خدا ہی پر توکل و اعتماد کر نہ کہ غیر اللہ پر۔ اپنے ظاہر کو حکم شرعی کے ساتھ اور اپنے باطن کو حق عز و جل کے ساتھ مشغول رکھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے اور اپنے باطن کو خیر و شر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کر۔ جس نے اسے پہچانا وہ اس کا مطیع ہوا، اور اس کی زبان خدا تعالی کے روبرو گونگی بن گئی، اور وہ عارف خدا اور اس کے نیک بندوں کے سامنے متواضع ہو گیا، اور اس کا غم و حزن اور رونا دو چند ہو گیا، اور اس کا خوف و ترسناکی زیادہ ہو گئی، اور حیا اس کی بڑھ گئی، اور اگلے گناہوں اور قصورواری پر ندامت زیادہ ہو گئی، اور جو کچھ معرفت و علم و قرب حق اس کو حاصل ہو چکا تھا اس کے زوال کا خوف و حذر زیادہ ہو گیا، کیونکہ حق عز و جل جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے، جو کچھ وہ کرے اس سے سوال نہیں، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔
عارف باللہ دو نگاہوں کے درمیان میں متردد رہتا ہے۔ وہ جب اپنی گزشتہ تقصیر اور جہالت و بے شرمی و جرت کی طرف دیکھتا ہے پس حیا سے پگھل جاتا ہے اور مواخذہ الہی سے خوف کرتا ہے، اور آئندہ کی طرف دیکھتا ہے کہ آیا مقبول کیا جائے گا یا مردود، اور آیا جو کچھ عطا فرمایا گیا ہے وہ چھین لیا جائے گا یا اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن مسلمانوں کی معیت میں رہے گا یا کافروں کے ساتھ میں، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا۔ منجملہ عارفین کے شاذ و نادر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امن حاصل رہتا ہے، اس کے لیے جو شے مقدر ہو چکی ہے اس پر پڑھ دی جاتی ہے، بیان کر دی جاتی ہے، اور وہ اپنے انجام کار اور اپنے جار رجوع کو خوب جان لیتا ہے، اپنے جائے رجوع کو خوب جان لیتا ہے۔ جو کچھ اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کا باطن اس کو پڑھ لیتا ہے، بعدہ وہ اپنے قلب کو اس پر آگاہ کر دیتا ہے، اور اس کے چھپانے کا اور اس امر کا کہ نفس کو خبر نہ ہو قلب کو حکم دیتا ہے، اور اس امر کی ابتدا مسلمان ہونا اور اوامر کا بجا لانا اور منہیات سے باز رہنا اور آفتوں پر صبر کرنا ہے، اور اس کی انتہا ما سوا اللہ سے بے رغبتی کرنا، اور یہ ہے کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی، تعریف اور برائی، دینا اور نہ دینا، جنت اور دوزخ، نعمت اور بلا، امیری اور فقیری، خلق کا وجود و عدم سب برابر ہو جائیں۔ پھر جب یہ سب اس کے لیے تمام ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ عز و جل اس کا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے خلق کی سرداری اور ولایت کا فرمان آ جاتا ہے۔ پھر جو شخص بھی اس کے سوا ہے وہ اس کی بوجہ ہیبت الہی اور اس نورانیت کے جو من جانب اللہ اس کو حاصل ہے خواہش کرتا ہے، اے رب ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔